آپ دیکھیے صحیح مسلم کی وہ حدیث، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، قریب میں ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا مزے لے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں قبیلے میں کل ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، کون شخص ہم میں سے جائے گا اور اس اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کے کندھے پر لا کر کے رکھ دے؟ کون یہ کام کرے گا؟ اس مجلس کا جو سب سے بڑا بدبخت تھا، اشقى القوم عقبہ بن ابی معیط، وہ کھڑا ہوتا ہے اور فلاں قبیلے میں جاتا ہے اور اس اونٹنی کی بوجھڑی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری اوجھڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے، وہ لوگ دور کھڑے ہو کر کے آپ کو تکلیف دے کر کے ہنسی اڑا رہے ہیں، ہنس ہنس کر کے ایک دوسروں پر گر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کو اپنے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ میں اس منظر کو اپنے نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن یہ ظالم سب کھڑے تھے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اس اوجھڑی کو ہٹا دوں۔ کسی انسان نے، کوئی شخص دیکھا آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگے ہوئے گیا اور خبر دیا کہ ظالم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف پہنچا رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر نور نظر اپنے باپ کی اس تکلیف کو سنتے ہی، ابھی معصوم بچی تھی، کھیل بھاگتے ہوئے آ گئی اور پوری ہمت اور طاقت سے کوشش کر کے اس اوجھڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے ہٹایا اور ان ظالموں کو، ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ دیکھیے ایک بیٹی کے دل میں اپنے ماں باپ کی خدمت کا کیسا سچا جذبہ ہوتا، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ طاقت نہیں ہے، اوجھڑی ہٹانے کی قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹی بیٹی ہے، اپنے ماں باپ کے دکھ درد کو سمجھتی، کوشش کر کے اس اوجھڑی کو ہٹایا، برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اللہم علیک بقریش 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے بد دعا کی۔ وہ لوگ جو اب تک ہنسی اڑا رہے تھے، ان کی ہنسی غائب ہو گئی، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ اگر نبی کسی کے لیے بد دعا کر دے تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ یاد رکھو، اس روئے زمین پر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے تاریخ کے ہر دور میں پائے گئے اور ہر ایک اپنے انجام کو پہنچا، ہر ایک اپنے انجام کو پہنچا۔ ہماری نظروں نے دیکھا وہ شخص جو دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن قرآن، آج اس کا انجام کیا ہے؟ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے۔ جو قرآن مجید میں 26 آیتوں کو نکالنے کا پٹیشن ڈال رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو خود دین اسلام سے نکال دیا، آج دین اسلام کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کی عظمت قیامت تک محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہر دور میں پائے جاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہمیں اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی غیر قانونی حرکت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیٹیاں ہمارے لیے، ہماری زندگی میں بھی رحمت ہے، ہمارے لیے سہارا ہے۔ ماں باپ کی حقیقی، ماں باپ سے سچی پیار کرنے والی یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ بیٹیاں ہمارے لیے ذریعے نجات۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ ان کی قدر کریں، اپنے فرائض کو سمجھیں، اور جو ان کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں۔